دیکھیے بہت سی جگہ جوائنٹ فیملی ایک فخر کی بات ہے اور بہت ساری جگہ مسئلے مسائل کی۔ جوائنٹ فیملی کے فائدے کم ہیں مگر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کہ ایک سب سے بڑا نقصان جوائنٹ فیملی کا یہ ہے کہ وہاں پردے کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ دیور، جیٹھ، بھابیاں سبھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ تاکید کی ہے کہ خاص طور سے دیور اور جیٹھ کے بارے میں کہ یہ تو موت ہیں، یعنی کہ کہیں نہ کہیں دیور اور جیٹھ اور بھابھیوں کا ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے اور بن رہا ہے۔ آپ دیکھیے آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں دوسری بے پردگی یہ ہوتی ہے کہ سارے ہی کزن ساتھ رہتے ہیں۔ چچیرے، پھپھیرے، ممیرے، خلیرے سبھی کے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کزن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کزن سے کوئی بھی پردہ نہیں کرتا ہے۔ چچا کے بیٹے بیٹیاں، خالہ کے بیٹے بیٹیاں، ماموں کے بیٹے بیٹیاں، پھوپھی کے بیٹے بیٹیاں سبھی مل کر اکٹھے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے، مل کر پکنک منانے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بائک کار پر ایک ساتھ جانا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ میل کزن بے دھڑک فیمیل کزن کے روم میں آ جاتے ہیں، کوئی آپس میں پردہ نہیں ہے، جبکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میل کزن فیمیل کزن کے لیے نامحرم ہے اور فیمیل کزن میل کزن کے لیے نامحرم ہے، اور جب نامحرم ہے اس کا مطلب ایک دوسرے سے پردہ کرنا لازمی ہے، ورنہ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت بھاری نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں لوگ، کیونکہ نامحرم کو نامحرم ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، سب ایک دوسرے کو اپنا محرم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوائنٹ فیملی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچوں میں کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ دیورانی، جیٹھانی اور ساس میں دن رات لڑائیاں ہوتی ہیں، یا منہ پر تو اچھے رہتے ہیں مگر دل میں ایک دوسرے کے لیے غصہ اور نفرت بھری ہوتی ہے، ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، چغلی غیبت نہ چاہتے ہوئے بھی 24 گھنٹے ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کی شکایتیں لگانا شروع رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ فیملی میں بیچاری بہوؤں پر بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، کبھی کبھی ساس اور نندوں کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، لڑکی پر ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں، وہ اپنے شوہر سے بھی بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کہیں آ جا نہیں سکتی، کھل کر بات نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی، ورنہ ہزار باتیں اس کے کردار پر شروع ہو جاتی ہیں، یا کبھی کبھی ساس کی ہی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دیورانی جیٹھانی سبھی ساس بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب بہت ہی عجیب و غریب گھر کا ماحول اور بہت ہی عجیب و غریب گھر کا ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جوائنٹ فیملی میں بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی کی شکایت پر یا کبھی بچوں کو لے کر۔ اس کے علاوہ پراپرٹی پر بھی بہت جھگڑے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے والد صاحب نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے، یا کبھی کبھی کوئی ایک بھائی ساری ہی جائیداد کا اکیلا مالک بن کر بیٹھ جاتا ہے اور باقیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یعنی بہت سے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے جہاں جوائنٹ فیملی ہونے کے باوجود وہ سب آپس میں بہت مل جل کر رہتے ہیں اور پردے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، مگر اکثریت تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں نہ تو پردے کا ٹھیک سے اہتمام ہو پاتا ہے اور نہ ہی آپس میں سب خوش ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جھگڑے جوائنٹ فیملی میں ہی ہوتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی میں صلہ رحمی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور قطع رحمی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر اسلام کے مطابق آپ کی جوائنٹ فیملی ہے جس میں سب کے پکانے کا سسٹم یعنی چولہے سب کے الگ الگ ہوں اور سب کے اپنے پرائیویٹ رومز ہوں اور عورتیں پردے کا اہتمام کرتی ہیں تو پھر یہ الاؤڈ ہوگا، بٹ اگر سارے بھائی اور ان کی بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، سب کا ایک ہی چولہا ہو اور سارے ہی کزن دیور جیٹ میں آپس میں کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، سب ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو پھر یہ اسلام کے مطابق جوائنٹ فیملی نہیں مانے جائیں گی، بھلے ہی آپ کتنے ہی دیندار ہو، بٹ اگر آپ اپنے ہی گھر میں جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں کر رہے ہیں اور دیور جیٹ کزن وغیرہ سے ہنسی مذاق والا سسٹم ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو آپ بالکل غلط ہوں، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ دین پر چلنے کے باوجود بھی اس جوائنٹ فیملی کے سسٹم کو نہ صحیح کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ختم، اور ایک غیر اسلامک جوائنٹ فیملی میں ہم سبھی رہ رہے ہیں اور آپس میں کسی کے بھی دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ سب الگ الگ رہ کر ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، اور اسلام کے مطابق والد کو چاہیے کہ شادی ہوتے ہی اپنے بچوں کو الگ کر دے یا سیپریٹ رومز کا انتظام کر دے، بھلے ایک گھر میں ہو مگر سب کے اپنے الگ الگ روم ہوں اور کچن بھی الگ ہوں، اور اگر کچن ایک ہی ہے معاشی اعتبار سے تو پھر سب کے اپنے ذاتی روم ہوں اور پردے کا مکمل اہتمام ہو، ورنہ پھر ایسی جوائنٹ فیملی غیر شرعی کہلائے گی جس میں نہ پردے کا اہتمام ہو رہا ہے اور نہ ہی آپس میں محبتیں قائم ہیں۔ اس سے بہتر ہے الگ الگ رہ کر محبت سے رہا جائے۔ اور ایک بات
ساتھ رہو یا الگ الگ، ماں باپ کی خدمت سب پر کرنا واجب ہے اور ان کا احترام بھی۔ خدمت میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ان کے ذمہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے والدین کی خدمت اور ان کا خیال رکھنا آپ پر کمپلسری کر دیا گیا ہے۔ اور اسلام کے مطابق جوائنٹ فیملی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ الگ الگ رہنا آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔